میں سسٹر بینا بول رہی ہوں۔ گواہی یہ ہے کہ میرے ناک سے خون نکلتا تھا ایک سائڈ پہ، جیسے میں پرے میں بیٹھتی تھی تو ایک سائڈ سے ناک میں خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ مسلسل ایک دن بعد چھوڑ کے ہوتا تھا ایسے ہی، اور میں ریگولر سوچتی تھی کہ شاید بی پی میرا ہائی ہے، لیکن اسی وقت جب میرے سر میں بھی درد اور میرے ناک میں سے بھی خون نکل رہا تھا تو میں نے فوراً بہن الزبتھ کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے سر میں بہت درد ہے اور میرا خون بار بار نکل رہا ہے کافی دنوں سے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جیسے پاسٹر کاشف اور بہن الزبتھ نے دعا کی، اور میرا خون بہنا بند ہو گیا، اور میرا آج تک اب 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ میرا یہ دوبارہ خون ناک سے نہیں بہا، اور مجھے شفا مل گئی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور گواہی میرے بھائی کی ہے، بھائی مائیکل کی۔ ہر وقت جب یہ بہت بیمار تھے، رپورٹ میں پتہ چلا کہ یہ ان کا کینسر ہے اور آپریشن ہو رہا تھا، جس دن آپریشن ہوا وہ باہر نہیں آئے، سب لوگ آگے، ان کا آپریشن بہت لمبا ہو گیا، اور جب آپریشن تھیٹر سے نکلے تو کافی دیر کے بعد نکلے، اور درد بہت تھی، رات بھی نہیں سوئے، درد سے بہت پرے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی بھائی کے لیے دعا کرائی، تو درد پھر بھی اسی طرح، لیکن اگلے دن رپورٹس میں آیا کہ کینسر ہے۔ رپورٹ سے پڑھا تو کینسر ہے، آپریشن تھیٹر سے جب نکلے فائل پہ، اور میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں نے اگلے دن، اسی دن رات کو میں نے بہت دعا کی، صبح بھی اٹھ کے رو رو دعا کی، اور خدا نے مجھے بڑی تسلی دی۔ اور وہ رپورٹس میں جب 21 تاریخ کو اس کے 9 کو آپریشن ہوا، 21 کو رپورٹ آئی، تو وہ رپورٹ میں بھی بونز میں کینسر تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ نارمل چل رہے ہیں۔ کینسر تو بون میں پھیلا ہوا ہے، لیکن خدا نے شفا دے دیا۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ کلام میں بھی لکھا ہے، جو خوشی سے، جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ خدا نے ہمیں شفا دی، اور میں نے اپنی پرے گروپ میں بھی یہ سب بہنوں سے درخواست کرتی تھی کہ میرے بھائی کے لیے سب دعا کریں۔ تو دعاؤں میں میں نے ریکویسٹ رکھی تھی، تو خدا نے انہیں اس کی رپورٹوں کو تو اسی طرح رکھا، لیکن میرے بھائی کو طاقت دے گی، اور وہ چلتے پھرتے پرے جیسے پہلے کرتے ہوتے تھے اسی طرح وہ پرے میں ابھی تک اسی طرح اچھے چلتے پھرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو یہ کینسر جیسی ڈیزیز ہے۔ خدا کا شکر ہے کافی بہتر ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سبیتا ہے، میں راولپنڈی سے ہوں، اور میری گواہی کچھ یوں ہے کہ مجھے ڈپریشن تھا 3-4 سال سے، کیونکہ میرے پہ لون تھا اور کچھ میرا اسٹڈی چل رہی تھی، اس کی وجہ سے، فی کی وجہ سے بھی میں ڈپریس رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اسٹمک کا پرابلم ہو گیا۔ تو میری بہن کی شادی جدھر ہوئی، ادھر سے اس کی ساس جو ہے آنٹی عالیہ کی ریفرنس سے میں اس گروپ میں جو ہے وہ شامل ہوئی، اور جب میں نے فرسٹ ڈے اس پریئر گروپ میں شامل تھی، پریئر ہو رہی تھی، تو پریئر ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کیا، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں مطلب بہت بیمار رہتی تھی، ڈپریشن کی وجہ سے میرے سے کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اور میں بیمار رہتی تھی۔ اسٹمک کا ایشو تو تھا ہی تھا، لیکن جادو ٹونے کے اثرات بھی بہت تھے، تو مجھے کسی نے کچھ کھلا پلا دیا واٹ ایور جو بھی، لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ میں اس گروپ میں شامل ہوئی تو تقریباً اپریل کے مہینے میں اس گروپ میں شامل ہوئی، اپریل، مئی اور جون کا جیسے ہی مہینہ سٹارٹ ہوا، تو جون کے مہینے کی 5 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا، تو میں کام وغیرہ ختم کر کے بیٹھی، پریئر ہو رہی تھی، تو پریئر میں بیٹھی اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے پیٹ پہ مسا شدہ آئل لگایا، اور دعا ہو رہی تھی، اور جیسے ہی ان بہنوں کی دعا ہو رہی تھی اور اس کے بعد سب پریئر ختم ہو گئی، تو میں تھوڑی دیر کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے سونے کے لیے چلی گئی، میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ تو
میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے جادو ٹونے کے اثرات جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اور میں خواب میں ہی خوش ہوگی کہ میرے اندر جو تھا وہ نکل گیا، اور پھر میں نے گواہی بھی دی۔ اور پھر جب اس پریئر وارrior گروپ کی جو ہے بنیاد جس دن رکھی گئی اس کی اینیورسری تھی، اور میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھی اور میں بڑی ایگزاسٹ ہوئی تھی، پین تھا مجھے، بڑی تکلیف میں، لیکن میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ خداوند اگر تیری پاک مرضی ہے تو میں اس پریئر میں جاؤں، اور خدا کی پاک مرضی تھی، اور میں اسی گھڑی میں ٹھیک ہو گئی، اور پھر میں گئی، اور خدا کے روح نے اس پریئر گروپ میں جیسے ہی میں پریئر کے لیے گئی چرچ میں، ورشپ سٹارٹ ہوئی، تو مجھے ایسے خدا کے پاک روح نے چھوا، کیونکہ میں ساری رات اتنی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد پین میں رہنے کے باوجود میں جو ہے بہت تھکی ہوئی تھی، اور میرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن میں نے ارادہ اپنا مضبوط رکھا کہ میں نے جانا ہے، میں نے اس پریئر کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اس دن ایسا ہوا کہ خدا کے پاک روح نے ورشپ کے ذریعے دوران مجھے چھوا، اور مجھے ایسے پاور ملی کہ جیسے میں ریسٹ کر کے آئی ہوں پوری رات، اور مجھے کوئی پین نہیں، صرف یہ ایسا ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی ہلکی سی میرے پیٹ میں گدگدی ٹائپ جیسے ہلکا سا ہو رہا تھا، اور وہ بھی پاک روح کی وجہ سے کہ میرے پیٹ میں کوئی جو چیزیں تھیں جو جادو ٹونے کے ساتھ تھے وہ ایسے ابھر رہے تھے۔ پھر سسٹر شمائلہ جو ہماری چھوٹی پیاری سسٹر ہیں، ینگ ہیں، انہوں نے میرے لیے پریئر کی، اور اس کے بعد پھر میرے لیے پریئر کی کہ انہوں نے پریئر کی تو مجھے پاک روح کا بپتسمہ بھی ہوا، غیر زبان مجھے ملی، اور میں خدا سارا عزت و جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو دیتی ہوں۔ تھینک یو۔ میرا نام فرح ہے، میں اپنی ٹیسٹمنی دیتی ہوں کہ کچھ دن پہلے میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو میں نے سسٹر نسبت کو کال کی کہ سسٹر جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو سسٹر نے فوراً میرے لیے دعا کی، تو سسٹر نے دعا کی تو سسٹر میں شکر ہے خدا ان کا ٹھیک ہوں۔ سسٹر نے کہا کہ تیل رکھو، اور میں دعا کرتی ہوں تیل لگاؤ، سلیپ نشان بناؤ، میں نے وہ بنایا، تو خدا نے مجھے بیبی بلیسنگ بھی دی ہوئی ہے، تو میں نے وہ تیل بھی لگایا، تو میرے معدے میں بہت زیادہ جلن اور درد اور بی پی لو تھا نا، تو میں نے سسٹر کو کال کی، سسٹر نے میرے لیے دعا کی، تو شکر ہے خداوندہ میں بھی اب ٹھیک ہوں، اور میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور شکر ہے خداوند کا میرے بیبی بھی ٹھیک ہے، میں سارا شکر کرتی ہوں خداوند کا۔ گڈ ایوننگ، میرا نام روت ولیم ہے، میں واق کینٹ سے ہوں، اور میں اس میٹنگ کی ممبر ہوں۔ خداوند کا شکر ہے جب سے میں یہاں میٹنگ میں شامل ہوئی ہوں، خدا نے مجھے پھر سے بحال کیا ہے روحانی طور پر، خداوند کا شکر ہے۔ اور مجھے ایگزیما ہو گیا تھا، کافی میرے فیس خراب ہو گیا تھا، اور باڈی پہ بھی کافی سارے زخم تھے، لیکن خداوند کا شکر ہے سب بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور خدا کی مہربانی سے جو ہے میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، اور خداوند کا فضل ہوا کہ ہمیں ایک پنڈی میں ایک اچھے اسکن اسپیشلسٹ مل گئے ہیں، ان کی میڈیسن بھی میں استعمال کر رہی ہوں، اور میں جو ہے دعا والا تیل بھی لگاتی ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں پہلے سے اچھا محسوس کرتی ہوں، یہ خداوند کی مہربانی ہے، اور اس میٹنگ میں شامل ہونے سے جو ہے میں نے بہت برکت پائی ہے۔ سسٹر جی میں الزبتھ رانی بات کر رہی ہوں۔ سسٹر جی یسوع میں سب کو سلام۔ تو میں اپنی گواہی پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو میرے بچے کو 2 دن سے ہچکی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں آرام نہیں آ رہا، دوائیاں بھی لی، سب کچھ کیا، آرام نہیں آ رہا، تو میں نے سسٹر سے دعا کروائی، تو خدا ان کا شکر ہے، تو خدا نے اسے شفا دی، تو اب بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔ شالوم ایوری ون، مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہاں پاک خدا کے پاک نام کو عزت و جلال دینے کے لیے ایک گواہی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میری گواہی کچھ کہ جب صبح مارننگ پریئر چل رہی ہوتی ہے، سسٹر الزبتھ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک سے ایک دن میں نے فیل کیا، اس دن سب فاسٹنگ پر تھے اور میں بھی فاسٹنگ میں، کیونکہ سیٹرڈے کا دن تھا،
تو میں نے فیل کیا کہ میرے موبائل میں سے کچھ الگ سی خوشبو، روحانی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید میرے ہاتھوں میں سے ہو، کیونکہ میں نے جب دوسروں کو چیک کروایا تو سب ہنس رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، تیرے ہاتھوں سے لگ گیا ہوگا کچھ، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ روحانی سی خوشبو تھی جو میں بیان نہیں کر پا رہی، کیونکہ جب میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میری چاروں طرف میری باڈی میں عجیب سی شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. تو خداوند کے پاک نام کو عزت اور جلال کہ خداوند نے ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان رکھا ہوا ہے جن کے ہونے کی وجہ سے ہم روحانی طور پر بڑھتے ہیں. اور سسٹر جب دعا کر رہے ہوتے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر کی ہوائیں، میرے گھر کی فضائیں پاک ہو رہی ہیں. خدا ان کا بڑا شکر ہے کہ یہ سب سسٹر الزبتھ اور باقی ساری بہنیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہمارے لیے فاسٹنگ میں جاتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میرا نام کرن عامر ملک ہے اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں اس خوبصورت پلیٹ فارم پریئر واریر ٹیم کا حصہ ہوں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ابھی میرے بڑے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے. کڈنی سٹون تھے اس کے، اور سٹون کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہو چکا تھا، لیکن ہم سب کی دعاؤں کے وسیلہ سے جب اس کا آپریشن ہوا تو بالکل اس نے شفا پائی. اور جب بھی اس کو پہلے پین ہوتی اور ڈاکٹرز کہتے کہ اس کو آپریٹ کروانا، لیکن وہ آپریشن سے بہت زیادہ ڈرتا تھا. پھر سسٹر الزبتھ سے اور پاسٹر جی سے دعا ہم لوگوں نے کروائی، اور دعا کریں کہ زیبی کو بالکل پین جو ہے یہ فنش ہو جائے اور اس کا سٹون ختم ہو جائے. لیکن اس کا سٹون ایک جگہ پہ سٹل کھڑا ہو گیا. حالانکہ جب لاسٹ ٹائم میں جب اس کے سارے ٹیسٹ کروائے گئے آپریشن سے پہلے، تو جب سب نے ڈاکٹرز نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ سٹون کا سائز اتنا بڑا ہے، یہ تو یا تو کسی وین میں جا کے یہ وین کو بلاک کر سکتا ہے یا زخمی کر سکتا ہے، جتنا بڑا یہ سٹون ہے. تو لیکن یہ ہے کہ خداوند کے فضل سے ہم سب کے دعاؤں کے وسیلہ سے اس کو کسی قسم کی کوئی بلاکیج وینز میں نہیں ہوئی. خداوند کے فضل سے اس کا آپریشن ہوا اور اس کا آپریشن بالکل سکسیسفل ہوا، اور ساری بہنوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. اور خداوند کی شکر گزاری میں کرتی ہوں کہ خداوند ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمیشہ ہماری ساری فکریں کرتا ہے اور ہماری ساری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر جان دی تاکہ ہم شفا پا سکیں. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور اپنی ساری بہنوں کے لیے جو ہر وقت شفایت کے لیے کھڑی رہتی ہیں، اور اسپیشل سسٹر الزبتھ کے لیے کہ جو جب بھی ہم نے ان کو کال کی انہوں نے اسی وقت کال کو اٹینڈ کیا، چاہے رات کے کسی بھی پیر میں، چاہے دن کے کسی بھی پیر میں. جب بھی ہم نے ان کو کال کی کہ سسٹر جی پلیز ہمارے لیے دعا کریں، وہ 1 منٹ میں ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور خداوند اس وسیلہ سے ان کو بہت بہت برکتوں پہ برکت دے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام نورین عنایت ہے اور میں جیلم سے بلانگ کرتی ہوں، اور آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری ٹیسٹمنی کچھ یوں ہے کہ میری بھانجی سنڈے والے دن سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنڈے کو موسٹلی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے، ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے. ہم لوگ چرچ کے لیے نکلنے لگے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کے ناک پہ چوٹ لگی ہے. اب میں تو چرچ چلی گئی اور میں نے ان کو کہا آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، تو میں چرچ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. تو اس کے لیے چرچ میں بھی پرے ہوئی اور اس کے لیے سنڈے اسکول کے بچوں نے اور وہاں پہ بھی ساری پرے ہوئی، اور پھر وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. تو جیسا کہ سنڈے کا دن تھا تو کافی ٹائم وہ اس کو ایمرجنسی میں DHQ لے کے گئے. تو DHQ میں اس کا ایکس رے وغیرہ ہوا اور ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہڈیوں والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ.
تو اس دن کافی ٹائم ہو چکا تھا، کافی دیر پھر وہ بونس والے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو چیک وغیرہ کیا، ان کے ایکس رے وغیرہ چیک کیے. کافی ٹائم کے بعد اس کی باری آئی تو جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ ناک والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور کیونکہ وہ سنڈے کا دن تھا تو پھر ہم نے اس کو گھر لے آئے اور پھر ہم منڈے والے دن ڈاکٹر کے پاس دوبارہ DHQ میں لے کے گئے اس کو. تو کافی دیر کے بعد پھر وہاں پہ جب باری آئی تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جو یہاں پہ ابھی ناک والا ڈاکٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اس کو پرائیویٹ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کریں. تو جیسے ہی منڈے والے دن ہم گھر سے نکلنے لگے تو میٹنگ سٹارٹ تھی. میں نے سسٹر الزبتھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ دعا سنی کے لیے دعا کریں. جس بچی کو چوٹ لگی تھی اس کا نام تھا دعا سنی، اس کے لیے آپ لوگ پرے کریں. میں نے ان کو بتایا مسئلہ کہ کل سنڈے والے دن یہ بچی سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی تو اس کو چوٹ لگی ہے. تو میں نے سسٹر الزبتھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے لیے پرے کریں. تو انہوں نے پرے کروائی اور اسی ٹائم انہوں نے مجھے میسج کر دیا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے. تو جب ہم دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے تو وہاں پہ جب ہم لے کے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ ہم ابھی اس کا علاج نہیں کرتے، آپ اس کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اسی دوران میں دو دن تو گزر گئے اور بیچ میں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں اس کی تو یہ ہے، اس کا آپریٹ ہوگا، اس میں تو لاکھوں روپے لگیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سڈنلی کسی چیز کا انتظام کرنا اور وہ اس ٹینشن کے ٹائم میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارا ایمان تھا اور میں نے سسٹر الزبتھ سے بولا تھا اور اس کے لیے کافی زیادہ دعا ہوئی. تو جب ہم دوسرے دن اس کو ٹیوزڈے والے دن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو مارننگ میں لے کے گئے تو اس کا ٹائم گزر چکا تھا کیونکہ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو پھر ہم نے شام کو ٹائم لیا، ان سے ٹائم لیا تو شام کو جب ہم اس کو چیک کروانے لے کے گئے تو ڈاکٹر نے اس کو جب چیک کیا تو خداوند کے فضل سے اس بچی کے لیے اتنی دعا ہو چکی تھی کہ خداوند نے اپنا فضل کیا اور خداوند نے معجزاتی طور پر اس بچی کی ناک کی جو بون تھی اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی آپریٹ کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں جسٹ 2000 میں اس کا انہوں نے چیک اپ بھی کیا، میڈیسن بھی دی اور خدا کا جلال ظاہر ہوا اور یہ گواہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بچی کو نہ کسی سرجری کی ضرورت ہے اور نہ کہیں اور لے کے جانے کی ضرورت ہے، بچی بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیں، یہ میڈیسن دیں اور پھر آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد چیک کرائیں، لیکن کسی قسم کی کوئی سرجری کی ضرورت نہیں. ہالےلویا! یہ سارا جلال، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں آئی اور خدا باپ نے اپنا کرم کیا، رحم کیا اور دعا سنی کو بالکل آرام آ گیا. وہی بچی ہے جو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارا جلال، سارا آنر میرے خدا باپ کو جاتا ہے جس نے اپنا کرم کیا، رحم کیا. اور میں ساری بہنوں کو یہ کہتی ہوں، بلکہ جو بھی میری یہ ٹیسٹ میں نے سنے اس سے یہی کہوں گی کہ خداوند پر ایمان رکھیں. ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی مصیبت ہو، ہر چیز کا حل صرف دعا میں ہے. خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. اور میں خاص کر ریکویسٹ کرتی ہوں لیڈیز سے، کیونکہ اگر ایک مرد دعا کرتا ہے تو وہ صرف ایک مرد کرتا ہے، لیکن جب ایک عورت دعا کرتی ہے اور جب عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور چرچ جاتی ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، تو وہ پورے خاندان کی جو ہے تربیت کرتی ہے.
تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بہنیں جتنی بھی یہ پرے میٹنگ میں ہوتی ہیں، مارننگ میں، ایوننگ میں، ان سب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ اسی طرح اس میٹنگ میں اور جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے وہ مل کر خداوند کی پرستش کریں، عبادت کریں، اور یہ معجزات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ اور میں سسٹر الزبتھ کے لیے خاص کر یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند ان کو اور بڑھائے، اور جتنی بھی بہنیں اس خدمت میں شامل ہیں یا جو ہونا چاہتی ہیں، خداوند ان سب کے ساتھ ہو، ان سب کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں معجزات رونما ہوں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی ٹیسٹمنی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ساجدہ شہزاد ہے۔ میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں۔ میں نے سسٹر الزبتھ کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا کہ ان کو تھائرائڈ ہے، 1 سال سے وہ بیمار ہے، میڈیسن دے رہے ہیں، تھائرائڈ کی میڈیسن کھا رہے ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تو اسی ہفتے بھائی صاحب سے دعا بھی کروائی تھی، سسٹر الزبتھ سے بھی، تو ہم نے ٹیسٹ کروایا تو خدا کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ خداوند کی بڑی شکر گزاری ہے، اور یہ میری گواہی ہے کہ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ اب ٹھیک ہیں۔ پہلے میڈیسن وہ ان کی ٹیبلٹ 4 تھیں، 4 کے بعد 3 کی، 3 کے بعد اب انہوں نے 2 گولیاں کر دی ہیں۔ تو خدا کی بڑی شکر گزاری ہے۔ میں خداوند کی اور سسٹر الزبتھ کی اور پادری صاحب کی شکر گزار ہوں کہ خداوند ان کو بہت برکت دے، آمین۔